پشاور میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں مختلف حادثات رونما ہوئے۔ پشاور کے نواحی علاقے لنڈی بالا اور سنگو سیلابی ریلے میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جہاں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لنڈی بالا میں برساتی نالے میں طغیانی آنے سے 1 درجن سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ مقامی آبادی کے مطابق کئی جگہوں پر دیواریں گرنے کے علاوہ بیشتر مکانات میں دراریں پڑ گئی ہیں۔ لوگوں کی شکایات ہے کہ ہر سال بارشوں میں انہیں اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں پشاور میں سیلاب سے بچنے کے لیے قائم ایمرجنسی سیل کی کارکردگی بھی اس ضمن میں سوالیہ نشان ہے، جس نے پیشگی انتظامات کی بجائے تباہی کے بعد نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقے میں بھجوا دی ہیں۔ 2 سال قبل بھی ان علاقوں کے عوام کو اسی نوعیت کے شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حفاظتی پشتوں کی تعمیر کے لیے 2 سال سے زیر التوا کام کو بروقت مکمل کر لیا جاتا تو اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا، جس کی تلافی اب ممکن نہیں۔ سیلابی ریلے اور نالوں میں طغیانی آنے سے کئی گھر تو اجڑ گئے، لیکن اب تک متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہے۔ کیمرہ مین رضوان احمد کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پشاور۔ پبی خودکش حملے میں شہید ہونے والے 3 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ نوشہرہ میں ادا کر دی گئی۔ نوشہرہ پولیس لائن میں پبی خودکش دھماکہ میں شہید ہو جانے والے 3 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں صرف سی سی پی او پشاور لیاقت علی خان اور ڈی پی او نوشہرہ نے شرکت کی۔ صبح خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانب اور دیکھتے ہیں صبح کی اہم خبریں اور رپورٹس۔ منڈی بہاؤدین میں قادر آباد بیراج کے مقام پر سیلاب کے باعث درجنوں دیہات میں پانی داخل ہو گیا۔ 1 بچہ جاں بحق ہوا، خاتون سمیت 2 افراد زخمی، درجنوں مکان منہدم، ٹیلی فون اور بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ قادر آباد بیراج میں پانی کی آمد 2,15,000 کیوسک جبکہ اخراج 2,03,000 کیوسک رہا۔ منڈی بہاؤدین میں 3 روز جاری رہنے والی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے تحصیل پھالیہ کے دیہات جاگو کلا، کالا شادیاں، ٹھٹی مرید، ٹھٹی شاہ محمد، چک عبداللہ باہری، چیتو اور جاگو کلا سمیت درجنوں دیہات زیر آب آ گئے اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سڑکوں پر 4 سے 5 فٹ پانی بہنے سے دیہات کا دوسرے علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بجلی اور ٹیلی فون کا نظام بھی متاثر ہوا۔ اسکولوں اور دیگر سرکاری عمارتوں میں بھی پانی جمع ہے۔ سانپوں کی بہتات کی وجہ سے اہل علاقہ خوف میں مبتلا ہے۔ نواحی موضع چیتوں میں 5 سالہ بچہ پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا، جبکہ سامان محفوظ مقام پر منتقل کرتے ہوئے خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے دیہات میں سے پانی کے نکاس کو ممکن بنانے کے لیے چک کمال کے نزدیک سڑک میں مختلف مقامات پر شگاف ڈال دیے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ ہمارے گھروں میں پانی داخل ہونے سے ہم کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ درندہ صفت شخص نے 9 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھانہ رنگو کے گاؤں خورخیل میں کریانہ سٹور کے مالک سیف الملوک نے 9 سالہ معصوم بچی شکیلہ بی بی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شکیلہ بی بی بسکٹ لینے دکان پر گئی، جہاں درندہ صفت شخص نے اسے دکان سے ملحقہ اپنے گھر لے گیا۔ پولیس نے ملزم سیف الملوک کو گرفتار کر لیا ہے۔ 8 ماہ قبل جنوبی وزیرستان آپریشن کے دوران شہید ہونے والے نوجوان کی بیوہ کو ملنے والی امداد دھوکے سے دیور نے ہتھیالی گھر سے بھی نکال دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران ناروال کے تھانہ ندو کے گاؤں لدھر روہی والا کا رہائشی اور پاکستان آرمی کا جوان نائک مبارک علی ولد محمد ظفر 11 سندھ ریجمنٹ کے ساتھ المیزان جنوبی وزیرستان میں لڑتے ہوئے 12 نومبر 2009 کو شہید ہو گیا تھا۔ پاکستان آرمی نے اپنے شہید جوان کی بیوہ شازیہ کوثر کی مالی امداد اور پینشن کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کو بذریعہ بینک ڈرافٹ اور پاکستان پوسٹ آفس کے ذریعے مبلغ 15,59,451 روپے دیے۔ مڈل پاس ہونے کی وجہ سے شازیہ کوثر نے جی پی او کے ذریعے ملنے والی رقم کے لیے اپنے دیور وارث علی کو ذمہ داری دی اور شازیہ کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نہ صرف 5,96,090 روپے نکلوا لیے بلکہ پینشن کی رقم 6,26,200 روپے جی پی او سے نکلوا کر اس کے الائٹ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرانے کا جھانسا دے کر رقم ہتھیا لی۔ اصل صورتحال کے سامنے آنے پر دیور وارث علی نے رقم واپس دینے سے انکار کرتے ہوئے بیوہ خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور گھر سے بھی نکال دیا۔ شازیہ نے بتایا ہے کہ مبارک علی کی شہادت سے 13 ماہ قبل اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے اور وہ آج کل اپنے بوڑھے والدین کے پاس گاؤں تکیہ پلاٹ میں رہائش پذیر ہے۔ شازیہ نے آرمی چیف صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ دھوکہ سے چھینی گئی رقم واپس دلائی جائے۔
لاہور میں ہال روڈ کے تاجروں نے ڈاکوؤں کو گرفتار نہ کرنے پر میکلوڈ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ موبائل شاپ میں ڈکیتی کے وقت پولیس اہلکار موجود تھے۔ نشاندہی کے باوجود پولیس نے ملزموں کو گرفتار نہیں کیا، جبکہ مقامی پولیس نے صرف مقدمہ درج کیا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے مال برآمد کیا جائے۔ بصورت دیگر احتجاج کا سلسلہ بڑھا دیا جائے گا۔ گجرانوالہ میں قتل کے نامزد 2 ملزمان کو حراست میں لے کر دباؤ پر رہا کرنے کے خلاف مقتول کے ورثاء کا جی ٹی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ کئی گھنٹے ٹریفک بلاک رہی، ایس ایچ او کی معطلی کا مطالبہ۔ تھانہ بھگوان پورہ کے علاقے کلر آبادی میں گزشتہ موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سبزی منڈی کے آڑھتی چودھری ذوالفقار کو قتل کر دیا تھا، جس کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا اور بعد میں اثر و رسوخ کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا، جس کے خلاف مقتول کے ورثاء اور اہل علاقہ نے جی ٹی روڈ پر احتجاج کیا۔ سیالکوٹی دروازے کے قریب احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک بلاک کر دی۔ مظاہرین نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر قاتلوں کی فوری گرفتاری اور ایس ایچ او بھگوان پورہ کو معطل کرنے کے مطالبات درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین ایس ایچ او کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بعد میں مظاہرین نے سی پی او آفس پہنچے، جہاں پر اعلیٰ پولیس افسران کی جانب سے انصاف کی یقین دہانی پر پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ گجرانوالہ میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش کے بعد حبس اور گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گجرانوالہ میں گزشتہ 3 روز سے جاری سخت ہبس اور گرمی کا سلسلہ موسلا دھار بارش سے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ تیز بارش کے بعد شہر کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن، سیٹلائٹ ٹاؤن، پیپلز کالونی، سول لائن، حافظ آباد روڈ اور جی ٹی روڈ پر برساتی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو ذرائع آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ واسا کی طرف سے کیے گئے برساتی پانی کی نکاسی کے دعوے ابھی تک فلاپ نظر آ رہے ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کے کانٹریکٹ ملازمین نے 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لاہور میں سوئی نردن کے ریجنل ہیڈ آفس میں کانٹریکٹ ملازمین نے 2 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں جلد از جلد تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے۔ کانٹریکٹ ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ عرصہ دراز سے سوئی نردن میں ملازمت کر رہے ہیں، انتظامیہ نے انہیں ریگولر کرنے کی بجائے 2 ماہ سے تنخواہیں روک لی ہیں۔ سوئی نردن کے جنرل مینیجر عبدالحسیب نے کہا ہے کہ کچھ آڈٹ اعتراض کے باعث تنخواہیں روکی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو جلد اس مسئلے کو حل کر لے گی۔ پرانی دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے باپ اور بیٹا جاں بحق ہو گئے، داماد شدید زخمی ہو گیا۔ پیشی پر جانے والوں پر ملزمان نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ دنیا پور کے تھانہ سٹی کے علاقے نواہی چک میں مخالفین نے فائرنگ کر کے رستم علی ولد احمد بخش، اس کے بیٹے اعجاز احمد کو قتل کر دیا، جبکہ اس کا داماد محمود اعظم فائرنگ سے شدید زخمی ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ مقتولین موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دنیا پور عدالت میں پیشی بھگتنے آ رہے تھے کہ دنیا پور روڈ گھات لگا کر بیٹھے ملزمان نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں رستم علی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کے بیٹے اعجاز احمد نے ملزمان کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ اس دوران سڑک سے 1 ایکڑ دور وہ زخمی ہو کر نیچے گرا تو ملزمان نے اس پر بھی فائر کھول دیا، جبکہ مقتول رستم کا داماد محمود اعظم فائرنگ سے شدید زخمی ہوا، جسے تشویشناک حالت میں بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال داخل کرا دیا گیا ہے۔ انعامی رقم کا جھانسا دے کر 4 افراد نے بہاولپور کی ایک خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ بہاولپور کی شادرہ کالونی میں رہائش پذیر خاتون بیلا سعید نے دنیا نیوز کو بتایا کہ جام بشیر نامی شخص نے خود کو نجی موبائل کمپنی کا ملازم ظاہر کر کے اس کو 5 لاکھ روپے کا انعام نکلنے کی خبر سناتے ہوئے اسے فوری طور پر 1000 روپے کے کالنگ کارڈ لے کر کمپنی کی کار میں دفتر آ کے انعامی رقم وصول کرنے کا کہا۔ وہ کار نمبر LXM 289 جس پر پہلے سے ایک خاتون اور 2 مرد سوار تھے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دور جا کر 2 مزید افراد کار میں سوار ہوئے، جن میں سے ایک کے پاس پسٹل تھا۔ زیادتی کا شکار ہونے والی بیلا سعید کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان نے گن پوائنٹ پر اسے لودھرا اور ملتان لے جا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور دوسرے روز اسے بہاولپور کے لاری اڈا پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ وہ سارا دن تھانہ سول لائن کے چکر لگاتی رہی، جبکہ تھانہ سول لائن کے SHO رانا محمد ادریس کا کہنا ہے کہ خاتون کا بیان لکھ لیا گیا ہے اور اسے جلد انصاف فراہم کیا جائے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ اسلام آباد میں نجی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام موسیقی کی رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔